لاہور سے ایک شخص نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بندے پر غسل فرض کب ہوتا ہے، یعنی وہ اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، نیز غسل کا مسنون طریقہ بھی بتا دیں۔ ایک شخص: جی میرے محترم بھائی، غسل فرض ہونے کے اسباب 5 ہیں، بعض نے 4 بھی بتلائے ہیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ 4 جنہوں نے بتائے ہیں انہوں نے 2 کو 1 بنا دیا، 2 in 1 کر دیا، تو اس کو ہم کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ 5 اسباب ہیں۔ سب سے پہلا احتلام ہونا، احتلام ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ تیسرا ہے دخول، زندہ با شہوت عورت کی فرج یا اس کے مشترک حصہ میں دخول کرنا۔ اور چوتھا ہے حیض کا آنا۔ 5واں ہے نفاس۔ جنہوں نے 4 بتائے ہیں انہوں نے احتلام کو اور شہوت کے ساتھ منی نکلنے کو دونوں کو 1 گنا ہے۔ بہرحال ہم نے آپ کو کھول کر بیان کر دیا اور 5 بیان کر دیے۔ دوسرا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ یہ فرض غسل ہی کا نہیں ہوگا، بلکہ ایسے بے شک آپ بغیر فرضیت کے آپ نہاتے ہیں، جمعہ کے دن سنت غسل کرتے ہیں یا ویسے ٹھنڈے کے لیے غسل کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسی طرح غسل کریں۔ 1-2 چیزوں میں تو فرق آئے گا، باقی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ وہ دھوئے، پونچھوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اور اس کے بعد بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس نجاست کو دھو دے۔ نجاست کو دھونے کے بعد یہ دوبارہ ہاتھ دھوئے، یعنی پورا وضو کرنا ہے جیسے ترتیب ہے۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وضو وہی کرنا ہے جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ کلی کرتے ہوئے محض کلی نہ کرے بلکہ غرغرہ کرے، چونکہ ہم عام طور پر جب وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، غرغرہ نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ جب ناک میں پانی ڈالے تو ہم عام طور پر زیادہ مبالغہ نہیں کرتے، یہاں تھوڑا سا کچھ مبالغہ کرے اور پانی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد وضو کو آگے جاری رکھے اخیر تک۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں، ہماری پرانی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پاؤں نہ دھوئے، اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پاؤں نہ دھوئے، وہ باہر آ کر دھو لے۔ تو اس کی میں وجہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ اس زمانے میں جو نہانے کی جگہ ہوتی تھی وہ کچی ہوتی تھی اور پانی وہاں پر جمع ہو جاتا تھا، تو وہ جمع پانی جب نیچے پانی جمع ہو جائے پھر ہم پاؤں دھوتے بھی تو دوبارہ پھر اس پانی میں ملوث ہو جاتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ باہر آ کر دوبارہ پاؤں دھو لیے جائیں۔ اب ہمارے زمانے میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً تمام جگہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پانی بہہ جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، جمع نہیں ہوتا، اس لیے پاؤں بھی وہیں دھو لیے جائیں۔ اس کے بعد جب پاؤں دھو لیے جائیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالا جائے۔ 3 مرتبہ سر دھونے کے بعد پھر دائیں سائڈ دھوئی جائے، جب پورا جسم دائیں سائڈ دھل گئی پھر بائیں سائڈ 3 مرتبہ۔ اس طرح ہمارا غسل جو ہے وہ سنت عمل پورا ہو جائے گا۔ یہاں 1-2 باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو وضو ہم نے کیا ہے غسل سے پہلے، یہ سنت عمل بھی ہے اور یہی وضو نماز کے لیے بھی کافی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے باہر نکل کر عصر نو غسل کرنا صرف یہی نہیں کہ ٹھیک نہیں، بلکہ یہ مکروہ عمل ہے، اس کو بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب 1 مرتبہ وضو ہو تو اس سے کوئی عبادت مقصودہ نہ کی ہو پھر دوبارہ وضو کرنا یہ مکروہ عمل ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اسی وضو سے نماز بھی جائز ہے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ براہنہ حالت میں وضو نہیں ہوتا، یہ جاہلانہ بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ براہنہ حالت میں وضو چھوڑ کر غسل بھی ہو جاتا ہے، تو اسی وضو سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور عام عادت بھی یہی بنانی چاہیے کہ جب ہم اگر سنت غسل بھی کرتے ہیں، جمعے والے دن غسل اگرچہ ہم پر فرض نہیں ہوتا، اگر نہ بھی ہو تو ہم ویسے غسل کریں تو اسی طریقے پہ کرنا چاہیے، اسی سنت طریقے پہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس غسل کرنے کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔